اس دن صبح جو عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی نہیں کیے. یہ دیکھیے پڑوس کا خیال ہے. اپنی سواری کو منگایا, سواری پر بیٹھے اور امیر کے یہاں پہنچ گئے. امیر نے سنا کہ دروازے کے اوپر ابو حنیفہ ہیں. کہا انہیں آنے دو اور انہیں ان کی سواری سے نہیں اترنے دینا ہے, بلکہ میرے لیے یہ باعث شرف ہے کہ ان کی سواری میرے بساط اور میرے فرش کو روندے. چنانچہ امام صاحب رحمہ اللہ وہاں پہنچے اور کہا کہ حضرت, آپ کے پولیس والوں نے, آپ کے CID نے آج رات ہمارے اس ایک پڑوسی کو پکڑ کر کے لے آئے ہیں, میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں کہ اسے چھوڑ دیجیے. تو اس حاکم نے, امیر نے کیا کہا, صرف آپ کے پڑوسی کو نہیں بلکہ آج رات جتنے مجرم پکڑے گئے ہیں میں ساروں کو چھوڑ دے رہا ہوں, میں ساروں کو چھوڑ دے رہا ہوں. چنانچہ اسے جیل سے نکلوایا اور امام صاحب اپنے ساتھ لے کر کے آئے اور کہا کہ اے نوجوان, ہم نے تمہیں ضائع تو نہیں کیا, اس لیے کہ وہ پڑھا کرتا تھا نا کہ اضاعونی وایفائی فتن اضاعو, ان لوگوں نے ضائع کر دیا, برباد کر دیا, لحاظ نہیں رکھا ایک ایسے نوجوان کا. کہا اے نوجوان, ہم نے تجھے ضائع تو نہیں کیا. چنانچہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نے اسی دن سے شراب پینے سے توبہ کر لی اور امام صاحب رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھنے لگا اور اپنے وقت کا بہت بڑا فقیہ اور بہت بڑا عالم نکلا. تو یہ ہے امام صاحب رحمہ اللہ کا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ 70 سال کی عمر میں, کتنے 70 سال کی عمر میں 30 سال تک درس دیتے رہے اور 20 سال تک علم حاصل کرتے رہے. اس لیے ایک دو دن میں کوئی آدمی عالم نہیں بن جاتا. علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی مدت کی ضرورت رہا کرتی ہے. ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے, یہ نہیں کہ 4 سال 5 سال 6 سال مدرسے میں پڑھ لیے اور علامہ بن گئے. اب جو ہے امام ابو حنیفہ کی بھی تردید کرنے لگے, امام شافعی کی بھی تردید کرنے لگے, امام ابو حنیفہ اور امام احمد حنبل کی بھی تردید کرنے لگے, ابن تیمیہ کی بھی تردید, ہر ایک کی تردید کرنا شروع کر دیا. تم کیا ہو جو تردید کر رہے ہو؟ ایک خطیب کو اسی عنیزہ میں ہم نے سنا کیا کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے اس بارے میں سخت ٹھوکر کھائی. ارے اللہ کے بندے, کہیں امام ابن تیمیہ کو ٹھوکر کھلانا تو ٹھوکر نہیں کھا رہا ہے, خود ٹھوکر نہیں کھا رہا ہے. ہم ہیں کیا, ہم نے سیکھا کیا ہے, ہم نے پڑھا کیا ہے؟ ہم سے اگر پوچھا جائے تو 10 حدیثیں بھی ہم نہیں سنا سکیں گے. ہم سے اگر پوچھا جائے سورہ فاتحہ تفسیر بھی ہم نہیں بیان کر سکیں گے. اور ہم کس مقام پر کھڑے ہو کر کے کہ امام ابن تیمیہ نے غلطی کی, امام ابو حنیفہ نے غلطی کی ہے, امام ابن حنبل نے غلطی کی ہے. ہر انسان اپنے مقام کو پہچانے کس مقام پر وہ کھڑا ہے, کس مقام پر وہ موجود ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 20 سال تک 22 سال تک انہوں نے علم حاصل کیا اور 30 سال تک وہ علم کو پھیلاتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علم کے اندر برکت عطا فرمائی اور آج کس قدر ان کے ماننے والے ہیں. ظاہر بات ہے اس میں کچھ لوگ زیادتی بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ حق پر بھی ہیں. بہت سے لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صحیح تعلیم کے اوپر ہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیم ہے, اس قدر علم حاصل کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا تھا, اذا صح الحدیث فہو مذہبی, اگر کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اے لوگو, میرے قول کو حدیث رسول کے مقابلے میں چھوڑ دینا, جہاں پر حدیث رسول آ جائے وہاں پر چھوڑ دیا جائے. میں علماء احناف سے متعلق ایک کتاب پڑھا, الجواہر المضیہ, اس کی پہلی جلد کے اندر ہم نے پڑھا, اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو ایک امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے شاگرد عصام ابن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین سنت نہیں ہے, لیکن وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے اور یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حدیث رسول کے مقابلے میرے قول کو چھوڑ دینا اور یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہوئی لہذا ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اتنے دنوں تک دین کی تبلیغ کرتے رہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آخر میں ایک بات کہہ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں, وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بغداد کے اندر آج بھی ان کی قبر معروف ہے اور یہ ایک بدعت ہے جو ایک حاکم نے, سعد نامی ایک حاکم نے ایجاد کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا,
قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا یا قبر کو پختہ بنانا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک جھوٹا قصہ نقل کیا جاتا ہے، وہ کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بغداد میں ٹھہرا ہوا تھا، جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو میں وضو کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر پہنچ کر کے وہاں دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ میری وہ ضرورت پوری کر دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قصہ بھی جھوٹا اور من گڑھت ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ امام شافعی کی طرف منسوب غلط روایت ہے۔ کیوں؟ اس لیے خود امام شافعی رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ قبر کے اوپر عبادت کرنا یا کسی قبر والے کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنے کے وقت اماموں کی طرف ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے بہت سی ایسی چیزیں منسوب کر دی ہے جن سے وہ بالکل بری تھے۔ ہمیں چاہیے کہ افراط اور تفرید کے راہ سے الگ ہٹ کر کے، کمی اور زیادتی سے الگ ہٹ کر کے جو اصل امام کی تعلیم ہو اور شریعت کے موافق ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور جو شریعت سے ٹکراتی ہو اس بارے میں ان کا خود فیصلہ یہ ہے۔ اور اپنے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ اے یوسف، ہر بات جو میں بیان کرتا ہوں اسے نہ لکھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک بات کو میں حق سمجھ رہا ہوں، کل اس سلسلے میں میرے سامنے کوئی حدیث آ جائے گی تو میں اس سے رجوع کر لوں گا۔ تو یہ ہے اصل اماموں کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اماموں کی صحیح سیرت کو سیکھنے اور ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ان کو قیامت کے دن ایک جگہ اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی محبت کی برکت سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی اقتداء کی برکت سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت کے مطابق ان کی اتباع کی برکت سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور دین کی صحیح تعلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہاں پر ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کا صحیح سپاہی اور دین کے مطابق صحیح طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔